بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج محاورہ اور روزمرہ کی تعریف اور اس کی مثالیں اور وضاحت پیش کریں گے۔ آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل امتحانات میں اسکول کالج سطح پر محاورہ اور روزمرہ نہایت ضروری ہیں اور امتحانات کا لازمی جز ہیں، تو لہٰذا آ جائیں کہ اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ محاورہ کی تعریف کیا ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ، کتنے؟ یا تو صرف دو ہو اور یا دو سے زیادہ کیا ہو؟ الفاظ ہو، الفاظ کا مجموعہ ہو۔ مجموعہ کے معنی ہے مرکب۔ مجموعہ کا معنی اردو میں اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ جب کے معنی ہے یعنی جس وقت وہ مجازی معنوں میں، مجازی معنوں کا مطلب ہے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو جائیں تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ محاورہ پھر نوٹ بھی کر لے کہ محاورہ کے آخر میں علامت مصدر یعنی نون الف نا جو ہیں یہ لازم استعمال ہوتا ہے۔ ہر محاورے کے آخر میں نون الف نا یعنی علامت مصدر لازمی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر ہم دیکھیں محاورات کی مثالوں کی طرف آتے ہیں تو یہ محاورہ جو ہمارے پاس ہیں، محاورہ یہ ہیں آسمان سر پر اٹھانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اٹھانا اس میں مصدر ہے تو لازمی ہے اس کے آخر میں اس میں مصدر، یعنی ہر محاورے کے آخر میں اس میں مصدر ہوتا ہے۔ محاورہ اور روزمرہ کی پہچان یہ ہے کہ روزمرہ کے آخر میں اس میں مصدر لازمی نہیں، اور محاورے کے آخر میں اس میں مصدر ضرور ہوتا ہے۔ یہ اٹھانا جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے، اس میں مصدر ہے۔ اس میں مصدر پر ہم بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں، لہذا اس پر گفتگو کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کرنا، تو یہ اچھا کرنا سے اگر ہم یوں دیکھیں، کرنا میں یہ نون الف نا، نون الف نا ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ علامت مصدر ہے۔ نون الف نا ہمارے پاس کیا ہے؟ علامت مصدر، علامت مصدر۔ لیکن یاد رکھیں محاورہ میں تو تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن کہاں پر تبدیلی ہوتی ہے؟ ایک جگہ پر، یعنی جب بھی ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے تو علامت مصدر یہ ہم ہٹائیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں بچوں نے والدین کی غیر موجودگی میں آسمان سر پر اٹھایا تھا، اٹھایا تھا۔ اب اٹھایا تھا فعل ماضی بعید، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں اس میں مصدر سے اس کو آپ تبدیل کریں گے اور جو بھی فعل بنانا چاہیں وہ ماضی حال مستقبل، تو یہ تبدیل آپ کر سکتے ہیں۔ مصدر تو وہی رہے گا لیکن مصدر سے فعل بنانے میں تو لازمی ہے اس میں مصدر کی علامت یعنی نون الف نا آپ ہٹائیں گے تو تب اس سے کوئی فعل کوئی زمانہ بنے گا، اور یہ چونکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا تو آسمان تک تو پہنچنا ناممکن ہے، جیسے عام انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہے، اور پھر آسمان کو سر پر اٹھانا یہ تو پھر اس سے بھی زیادہ ناممکن کام ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر الفاظ کچھ ہے لیکن مطالب کچھ اور ہیں، یعنی الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے۔ یہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ مجازی۔ یہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ غیر حقیقی معنوں میں۔ یعنی آسمان سر پر اٹھانا کا مطلب ہے بہت زیادہ شور مچانا یا ناک میں دم کرنا۔ اب ناک میں دم کرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اور اس کا مطلب جو لیا جاتا ہے
नाक में दम करना के मानी है तंग करना। और यहां पर आप देखें, यानी बुजुर्गों की नाक में दम करना अच्छी बात नहीं, यानी बुजुर्गों को तंग करना ये दुरुस्त बात नहीं है। यहाँ पे एक और, यहाँ पर मैंने ये जिक्र भी किया था कि दो अल्फाज या दो से ज्यादा, तो यहाँ पर हम जब अल्फाज गिनते हैं, जरा गिन लेते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आसमान एक लफ्ज हुआ और सर दूसरा, पर हरफ जार फिर हमारे पास ये तीसरा, और इसमें मसदर उठाना हमारे पास चौथा। तो अब ये चार अल्फाज का मुरक्कब है। ये मुहावरा चार अल्फाज का मजमुआ या मुरक्कब है, आप देखें। और ये मुहावरा भी हम जरा गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, और यूं हमारे पास करना हमारे पास है चार, ये भी चार। लेकिन यहां तो हम लिख चुके थे कि दो अल्फाज से भी मुहावरा बनता है, बिल्कुल बनता है। ये हमारे पास एक लफ्ज है बीड़ा उठाना, उर्दू में एक लफ्ज इसी तरह लिखा जाता है, उसको बेड़ा कहा जाता है, यानी कश्ती, और बीड़ा के मानी है जिम्मेदारी। बीड़ा दर हकीकत पान को कहा जाता है। तो ये भी एक कहानी है, इंशाल्लाह फिर कभी इस पे रोशनी डालेंगे कि यह मुहावरा किस तरह वजूद में आया। ये है बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना के मानी है काम की जिम्मेदारी उठाना, लेना। किसी भी मुश्किल काम की जिम्मेदारी लेने को हम कहते हैं बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना यानी फला ने बच्चों की तालीम, आला तालीम का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाया के मानी है जिम्मेदारी उठा ली। अच्छा, ये जिम्मेदारी से मुझे याद आता है कि हमारे बाज तालीमी याफ्ता लोग भी ये जो लफ्ज है जिम्मेदारी, इसको अमूमन हमारे यहां आजकल कम इल्मी कहें या तवज्जो ना देने की वजह कहें, बेरुखी कहें, जिसको हम कहते हैं बेरुखी, तो जिम्मेवारी। तो अब ये जिम्मेवार या ये बिल्कुल गलत है और जिम्मेदारी ठीक है। इसी तरह ये लफ्ज आप देखें यहां पर है, एक लफ्ज हम बना देते हैं, ये है जिम्मेदार। ये बिल्कुल ठीक है और इसको हमारे यहां बदकिस्मती से लोग इसको जिम्मेवार, तो अब जिम्मेवार बिल्कुल गलत है। हमें चाहिए कि हम दुरुस्त उर्दू बोले। बेहतरीन उर्दू जो मैं बार बार कहता हूं वो यही वजह है कि ये लफ्ज आप देख रहे हैं, लफ्ज है जिम्मेदार या जिम्मेदारी। जिम्मेदार से जिम्मेदारी और लोग इसे जिम्मेवार, जिम्मेवारी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमें इज्तिनाब करना चाहिए। यानी अवाम में और खवास का फर्क ये है कि खवास जब गुफ्तगू पे आ जाए, कलाम पर आ जाए, तो अंदाजा हमें लग जाए कि यार ये बंदा माशाल्लाह इसको अपनी जुबान पर कुदरत हासिल है। और उर्दू तो हमारी कौमी जुबान है, बहैसियत कौम इसकी खिदमत करना हम सब पर लाजिम है। अच्छा, यहां पे आ जाए अब रोजमर्रा। रोजमर्रा यहां पे क्या है? रोजमर्रा यहां पे मैं लिख चुका हूं कि ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ है। यानी वो ये आप देख रहे हैं कि रोजमर्रा भी और मुहावरा भी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। लेकिन हकीकत कुछ इसके बरक्स है, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं करता कि हमारी वो किताबों में इसी तरह, अक्सरियत किताबों में इसी तरह लिखा गया है, और खासकर जो निसाबी किताबें हैं, अंधों में काना राजा, हकीकत तो ये है कि एक या एक से ज्यादा। दुरुस्त तो ये है कि मैं इसको क्या लिख दूं, ये इसको मैं कर दूं एक या एक से ज्यादा क्या है अल्फाज का मजमुआ, तो तब ये दुरुस्त तारीफ है। लेकिन हमारे यहां जो मुरव्विजा, हम भी लकीर के फकीर बने हुए हैं,
اور تو ہم بھی کہتے ہیں پھر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ. کیوں آج کا جو میرا یہ جو سبق ہے عموماً یہ آج میں بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ میٹرک کی سطح پر یعنی جماعت نہم دہم، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایف ایس سی جس کو یعنی سال اول اور سال دوم طلباء کے لیے بھی محاورہ اور روزمرہ نہایت ضروری ہے، تو بچوں کی کتابوں میں یہی لکھا ہے. وہ چاہیں یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتاب ہو یا میٹرک ہمارے ہاں نہم دہم کی کتابیں ہوں، اس میں اگر آپ دیکھیں مشکی سوالات میں تو یہی لکھا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ. تو آپ بھی پھر بچوں سے میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ آپ پھر دو یا دو سے زیادہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جب یعنی وہی کلام مرکب جب مجازی معنوں میں اچھا یہ مجازی معنوں میں نہیں ہوگا، یہ کن معنوں میں ہوگا؟ حقیقی معنوں میں. مجازی معنوں میں ہوا تو پھر تو تشبیہ کی بات چلے گی. انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان خطا سے پاک نہیں ہے. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جب حقیقی معنوں میں استعمال ہو جائیں تو اسے روزمرہ کہا جاتا ہے. پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ روزمرہ. وہ پھر روزمرہ ہے. مثلا ہمارے پاس روزمرہ کی مثالیں ہیں بروز. بروز کو آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی لفظ ہے، اور ہم اگر یہاں پہ دیکھیں روز بروز تو ہمارے پاس یہ دو الفاظ ہیں. دو الفاظ کا بھی روزمرہ ہوتا ہے. روز کا معنی ہے دن، یعنی اور با ہم سات پر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یعنی بروز کے معنی ہے یعنی دن پر، کس دن پر ہے. یہاں ہے شب و روز، آپ دیکھ رہے ہیں شب و روز میرے پاس کیا ہے؟ یہ بھی یہ روزمرہ ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں الفاظ، ایک، پھر دو، پھر یہ تین. تو تین الفاظ کا بھی روزمرہ ہوتا ہے. اور بروز کو آپ نے دیکھا ہے ایک لفظ کا بھی روزمرہ ہے، دو کا بھی ہے، تین کا بھی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک اور پھر یہ ہمارے پاس پھر دو ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں اسے چائے پینی ہے، ایک، دو، اور پینی ہے یہ فعل ہیں، یہ تین ہیں. یہاں پر یہ فعل ناقص نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں، اچھا یہاں مزید جب میں اس کی وضاحت کروں گا تو یہ وضاحت بھی آپ ذرا، میرا خیال ہے کہ یہ وضاحت ضروری ہے. بروز کو اگر اس لفظ کو آپ یوں لکھیں، بروز کو آپ لکھ کے بدن، تو اب یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو لے لیں، یہ جو ہمارے پاس روزمرہ ہے روز بروز، اس کو آپ لکھیں دن بدن. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، تو کیوں غلط ہے؟ غلط اس لیے ہے کہ بے کا استعمال جب ہم کرتے ہیں تو یہ فارسی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں. وہ الفاظ جو اردو میں فارس سے، ایران سے آئے ہیں، فارسی زبان سے جو اردو میں منتقل ہو چکے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ تو پھر یہ رائج ہیں. لیکن ہندی الفاظ جہاں پر دن ہے تو ان کے ساتھ ہم با کا استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ بروز ہو یا چاہے وہ روز بروز ہو. اسی طرح شب بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، تو ہم یوں تو لکھتے ہیں، وہ بھی یعنی حرف عطف ہیں، اور یہ بھی اردو میں فارسی زبان سے آیا ہے. اور روز بھی فارسی زبان سے آیا ہے، یعنی جو اصل ماخذ زبان ہے جس سے یہ ماخوذ ہے یا جس سے یہ لیا گیا ہے، جس زبان سے یہ روز و شب یہ تمام کے تمام فارسی زبان سے یعنی ماخوذ ہیں یا لیے گئے الفاظ ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو ہم یوں نہیں لکھ سکتے، یعنی اس کو اگر ہم ہندی والے الفاظوں میں یوں لکھیں
کہ اس کو ہم یوں کر دے، یعنی شب رات، اس کو ہم یوں کر دیں، شب و روز تو ٹھیک ہے، لیکن شب کو ہم کیا بنا دیں؟ رات، رات و دن، تو اب یہ بالکل غلط، وہ کا استعمال ادھر ہوگا نہیں۔ وہ جہاں پر بھی اردو میں استعمال ہوگا حرف عطف کی جگہ پر، تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ فارسی مرکبات میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ سے پہلے اور وہ کے بعد۔ وہ سے پہلے جو یہ لفظ ہے یہ ہے معطوف علیہ، وہ تو چونکہ وہ مرکب تو میرا موضوع نہیں ہے، مرکبات تو ہم پھر بعد میں کریں گے، حرف عطف اور معطوف یعنی مرکب عطفی، وہ مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، تو یہ مرکب عطفی ہے میرے پاس۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ بالکل ہاں اسی طرح ہے، دن اور رات۔ اب یہ درست کیا ہے؟ میرے پاس روزمرہ ہے، اور اس کو اگر ہم یوں لکھیں کہ دن و رات، تو یہ بالکل غلط، یہ رائج نہیں ہے اردو میں۔ یہاں پر اگر دیکھیں اسے چائے پینی ہے، تو یہ بہترین روزمرہ ہے۔ اگر آپ یوں کہیں اس کو، یا مجھے جانا ہے، یہ دیکھیں مجھے جانا ہے، اب اس کی باری ہے، مجھے جانا ہے، اب یہ روزمرہ ہے۔ درست روزمرہ کیا ہے؟ مجھے جانا ہے، اسے جانا ہے، اسے چائے پینی ہے، اب یہ ہے مجھے لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، کراچی جانا ہے، لکھنؤ جانا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اس کے مقابل میں اگر آپ یوں لکھیں، کیا لکھیں؟ اس کو آپ یوں کر دیں، میں نے جانا ہے، یہ پورا جملہ ہے، تو اب یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ روزمرہ اہل زبان اس کو اسی طرح استعمال نہیں کرتے۔ روزمرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جب حقیقی معنوں میں استعمال ہو جائیں تو اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ اور روزمرہ ہمیشہ، یہ بھی ایک مختصر نوٹ کرتا ہوں اور پھر یہ سلسلہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اس پر بھی ایک نوٹ آپ لکھ دیں، جس طرح محاورے کے ساتھ نوٹ ہے۔ روزمرہ ہمیشہ اہل زبان کے بول چال کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ اہل زبان تو آپ جانتے ہیں، یعنی اردو زبان کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے جیسے استعمال کیا ہے تو ہم بھی استعمال کریں گے۔ انہوں نے استعمال کیا ہے اسے چائے پینی ہے، انہوں نے استعمال کیا ہے مجھے جانا ہے، میں نے جانا ہے، غلط ہے۔ یا اگر ہم اس کو یوں کر دیں اس نے چائے پینی ہے، تو تب بھی یہ غلط ہوگا۔ اگر ہم اس کو یوں لکھ دیں نا، اس نے چائے پینی ہے، تو پھر غلط ہے۔ اور اسے چائے پینا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس میں مصدر جب بھی بطور فعل آ جائے تو پھر اس میں ضمیر حالت مفعولی ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ مفعولی حالت ہے ہمیں، تجھے اور مجھے، اور اس کو اگر میں نے، ہم نے، وہ حالت فاعلی ہے اس میں ضمیر کی، تو وہ اس کا استعمال غلط ہے، کیونکہ پینا ہے، جانا ہے، آنا ہے، کھانا ہے۔ اگر یہ یعنی اس میں مصدر جب بطور فعل آ جائے، فعل کے معنوں میں استعمال ہو جائے، تو اس کے ساتھ اسم ضمیر ہمیشہ کے لیے حالت مفعولی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ وضاحت آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رفیق پھر اجازت کا طلبگار ہے، لیکن آخر میں یہی درخواست ہے کہ
ہر زبان میں علوم و فنون کے خزانے موجود ہیں، تو اردو زبان میں بھی علوم و فنون کے خزانے موجود ہیں، اور ان خزانوں تک پہنچنے کے لیے اردو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے قواعد کا سیکھنا نہایت ضروری ہے، اور قواعد سیکھ کے بغیر ہم دنیا کے کسی زبان میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی نہایت مفید ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اردو کی یہ خوشبو جو یوٹیوب چینل کی شکل میں ہے عبدالحق اکیڈمی کے نام پر، آپ یہ لنک کاپی کریں اور کٹ کاپی پیسٹ کے ذریعے سے دنیا بھر میں یہ اردو کی خوشبو پھیلائیں۔ والسلام، خدا حافظ۔